فرمایا کہ جب ماہ سیام رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور اعمال کا جو صلہ اور اجر ہے وہ 70 گنا کر دیا جاتا ہے، اور اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو غفران و رحمت کے پردوں میں ڈھانپ لیتا ہے۔ تو یہ مہینہ آتش دوزخ سے نجات کا مہینہ ہے۔ ماہ سیام رمضان المبارک اس اعتبار سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، اس لیے اس مہینے میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت جبریل امین ہر سال رمضان المبارک کے اندر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، قرآن کا دور کیا جاتا تھا۔ تو قرآن مجید کی تلاوت اس مہینے خاص طور پہ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور ہمیں اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو یہ مہینہ گویا قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن اور رمضان یہ دونوں قیامت کے دن سفارش کریں گے، تو اللہ جل شانہ ان دونوں کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے روزہ دار کو اور قرآن پڑھنے والے کو جنت عطا فرما دے گا۔ یہ شہر مواسات بھی ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا، محبت کا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ تو اس ماہ سیام میں خاص طور پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے رشتے کو بھی مضبوط کریں۔ اس مہینے کے اندر صدقات و خیرات کرنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ سیام رمضان المبارک کے اندر اس کثرت کے ساتھ صدقہ کیا کرتے تھے کہ جیسے تیز ہوا چلتی ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے 3 چیزیں قسم کر کے کہی، ان میں سے ایک چیز یہ ارشاد فرمائی ما نقص مال عبد من صدقہ، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں۔ اس لیے کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کیجئے، یہ مال کے اضافے کا سبب ہے اور یہ گناہوں کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ ہے۔ روزے کا مقصد بھوک اور پیاس کاٹنا نہیں ہے، یہ کوئی خوراک بچاؤ مہم بھی نہیں ہے، بلکہ فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ مہینہ ایسا ہے جس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، اس کا رزق زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو یہ خرچہ کم نہیں ہوتا، اس میں تو خرچہ زیادہ ہوتا ہے، تو یہ اس لیے نہیں ہے۔ تو پھر مقصد کیا روزے کا؟ بھوک اور پیاس کا مقصد کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، اتقاء کا نور تمہیں نصیب ہو، تقوی کا نور نصیب ہو۔ اور تقوی کیا ہے؟ محتاط زندگی گزارنا، کوئی عمل اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام سے ہٹ کر نہ ہو، یہ تقوی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اس طرح زندگی گزاری جائے کہ دامن کہیں داغدار نہ ہونے۔ رہو دنیا میں، ترک دنیا کا نام دین نہیں ہے، یہ بازیر میں رکھے۔ ہمارا دین ترک دنیا کا درس نہیں دیتا، لیکن غرق دنیا سے بھی بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ ترک دنیا بھی نہ کرو اور غرق دنیا بھی نہ ہو جاؤ۔ اب اس کو حاصل کیسے کیا جائے؟ اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں روزے سے تمہیں تقویٰ دوں گا، نسخہ ہاتھ میں آ گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ روزے سے تقویٰ کیسے ملتا ہے؟ صحیح حدیث میں ہے، بخاری ہے، اذا جاء رمضان سلسلت الشیاطین، جب ماہ سیام رمضان المبارک آتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ شیاطین جکڑ دیے گئے، تبھی تو مساجد کے دروازے کھل گئے، تبھی تو نماز کا رجحان پیدا ہوا، صدقہ و خیرات کے لیے لوگوں کے دلوں کے اندر مزید نرمی پیدا ہوئی۔ جو 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے تراویح کے لیے بھی کھڑے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ شیطان بند گیا۔ لیکن کم تولا جا رہا ہے، کم ناپا جا رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہ کیوں؟ نفس موجود ہے۔ نیکی کا ماحول اس لیے پیدا ہوا کہ شیطان بند گیا، بدی پھر بھی موجود ہے اس لیے کہ نفس موجود ہے۔ اب ہمارا کام ویسے آسان ہو گیا کہ پہلے تنہا جان کو 2 دشمنوں کے مقابلے میں رہنا تھا اور جان لڑ نہیں پاتی تھی، اب دشمن ایک ہو گیا، ایک بندہ ہوا ہے۔ اب صرف جو ہے وہ ہم نے لڑنا ہے نفس سے، شیطان تو بندہ ہوا ہے۔ اب نفس سے کیسے لڑیں گے؟ بھوک سے نفس پج مردہ ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے دیر نہ کرے۔ اگر مالی استطاعت ہے، مناسب رشتہ مل گیا ہے تو دیر کا ہے کہ نکاح کر لے۔ اور فرمایا اس لیے کہ نکاح نظروں کا بھی محافظ ہے اور تمہاری پارسائی کا بھی محافظ ہے۔
فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر طاقت نہیں ہے، کسی وجہ سے نکاح نہیں ہو پا رہا، فَعَلَيْكُمْ بِالصَّوْمِ، تو کثرت کے ساتھ روزے رکھو، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، اس لیے کہ روزے قاطع شہوات ہیں، گناہوں سے بچانے کا بہترین ذریعہ ہے، تو بھوک نفس کی تہذیب کا بہترین ذریعہ ہے، اور یہ روزے سے نصیب ہوتی ہے۔ دوسری چیز، ہر وقت بولتے جانا اور بولتے ہی رہنا، جو کثرت کے ساتھ بولتا ہے وہ غلطیاں بھی کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ خاموشی میں نجات رکھی گئی ہے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ جو پکڑے جائیں گے وہ زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے۔ حضور نے زبان کو پکڑ کے کہا کہ لوگ اس کی وجہ سے پکڑے جائیں گے، اس لیے اپنے لہجوں کو کنٹرول کیجئے، اپنی زبان کو کنٹرول کیجئے، یہ تہذیب نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور تیسری بات، العافیت فی العزلہ، عافیت تو عزلت میں ہے، تنہائی میں ہے۔ لوگوں میں جانا، لوگوں سے میل ملاپ اور اختلاط جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ آزمائشیں ہوں گی، اس لیے جہاں تک ممکن ہو دینی ضرورت کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے، ضرور لوگوں سے ربط رکھیں، لیکن ربط پورا رکھیں، لیکن ربط بھی اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں۔ فرمایا تمہارا کھانا متقی کے علاوہ نہ کھائے کوئی، یعنی جس کی تم دعوت کرو وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ اچھے لوگوں کے ساتھ ربط رکھو، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے نیکی ملے گی، برے لوگوں کی صحبت کے ساتھ بیٹھو گے تو برائی ملے گی۔ تو آئیے میں اور آپ روزے کو اس کے آداب کی رعایت کے ساتھ رکھنے کا عزم کریں۔ فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جس نے جھوٹ اور جھوٹے امور ترک نہیں کیے، اس کے بھوکے اور پیاس سے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی مرضی کیا ہے کہ روزہ تمہارے نفس کی تہذیب کا ضامن بن جائے، تمہارے باطن کی ستھرائی کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس لیے یہ نہیں کہ ماہ سیام آیا اور چلا گیا، کسی کی زندگی میں 40 رمضان گزر گئے، کسی کی زندگی میں 50 رمضان المبارک گزر گئے، لیکن جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا، اور پورا مہینہ روزے رکھے، تراویح پڑھی، لیکن اندر کی طرف توجہ ہی نہ دی۔ رمضان کے بعد جہاں کھڑا تھا پھر وہیں کھڑا ہو گیا آ کے، تو فائدہ کیا ہوا؟ اللہ اپنی پناہیں دے، امان دے، حفاظتوں کا حصار دے۔ اللہ روزے میں دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے کہنے پہ جو چیزیں حلال ہیں ان کو بھی چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا، تو جب اس نے ان کو چھوڑ دیا تو پھر حرام کیوں نہیں چھوڑے گا؟ اور جس نے روزے میں حرام بھی نہیں چھوڑا، غیبت بھی نہیں چھوڑی، جھوٹ بھی نہیں چھوڑا، لوگوں کو اذیت دینا بھی نہیں چھوڑا، تلخ رویے بھی ترک نہیں کیے، گالی گلوچ سب و شتم کا مزاج بھی ترک نہیں کیا، لوگوں سے رشوت لینا اور لوگوں کو اذیت دینا بھی ترک نہیں کیا، تو پھر وہ بھوک کاٹ رہا ہے، وہ اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم حلال بھی چھوڑو گے اور یہ حرام بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر روزہ ہی نہیں، ہم ہر سال مشق کرتے ہیں، ماہ سیام گزر جاتا ہے، پھر جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہیں کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ روزہ تو 1 مہینے کی ٹریننگ ہے۔ 1 مہینے کی ٹریننگ کے بعد ہمارے عیب جھڑ جانے چاہیے، ہمارے گناہ دھل جانے چاہیے، ہمارے اندر کو تقوی کے نور سے مالا مال ہو جانا چاہیے، لیکن ہم نے مشق کی نہیں، ہم کام چور رہے، تو پھر نتیجہ کیا ہوا کہ جہاں کھڑے تھے وہیں رہے۔ تو روزے کا مقصد اتقاء کو پیدا کرنا ہے، اور ہر وہ کام جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے اس کو ترک کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب اور ذریعہ ہے تو فوراً توبہ کی جائے، رجوع کیا جائے، ایسے امور بجا لائے جائیں جو اللہ کی رضا کا سبب اور ذریعہ بن جائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، تو جہاں بھی رہے اللہ سے ڈرتا رہے، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، بازار میں ہو، تنہائی میں ہو، ہجوم میں ہو، جہاں بھی تو رہے اللہ سے ڈرتا رہے۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، اور اگر تم سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً نیکی کر، تم ہوا وہ نیکی اس گناہ کو مٹا ڈالے گی۔ وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ تو نیکی کرنے کے بعد، تقوی اختیار کرنے کے بعد، تیسری بات حضور نے جو ارشاد فرمائی، حضور سے بڑا حکیم کون ہو سکتا ہے؟ میرے ماں باپ حضور پہ قربان۔ یہ ہوتا ہے، تھوڑی نیکیاں کر کے لوگ پھول جاتے ہیں، تھوڑی سی پرہیزگاری اختیار کر لی تو سمجھے کہ ہمارے جیسا زمانے میں کوئی نہیں ہے۔
کوئی کارنامہ سر انجام دے دیا، کوئی کام ہو گیا تمہارے ہاتھ سے تو تم لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگ جاؤ، تو یہ تو ہمارا دین نہیں کہتا۔ تو فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی رہے ایک تو اللہ سے ڈرتا رہنا، اور دوسری بات ارشاد فرمائی اتبع السیئۃ الحسنہ، جب تم کوئی برائی کر بیٹھو تو اس کے فوری بعد تم نیکی کرو، تم ہوا وہ مٹا ڈالے گی اس کو۔ لکھتے لکھتے دھبا لگ جائے تو اس کو ریموو کر دیتے ہیں نا، زندگی میں چلتے چلتے گناہ سرزد ہو جائے تو نیکی سے اس کو ریموو کر دو، تم ہوا مٹا ڈالے گی اس کو۔ اور پھر تیسری بات فرمائی وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں سے رویہ اچھا رکھنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، بدتمیزی کی زندگی نہ گزارنا۔ قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے سب سے زیادہ وزن جس عمل کا ہوگا وہ حسن خلق ہے، جو پلڑے کو جھکا دے گا۔ تو کبھی اپنے رویوں کو کھردرا نہ ہونے دینا۔ تو ہمارے رب نے ہمیں تقوی اختیار کرنے کا حکم عطا کیا، اور رمضان المبارک موسم ہے تقوی کے حصول کا۔ زندگی ثمر بار ہوتی ہے اور تقوی کا پھل لگتا ہے۔ روزہ تقوی کی نشأت کا ذریعہ ہے، روزہ پیدا کرتا ہے اتقاء، لعلکم تتقون، اس پہ شاہد عادل ہے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو جائزہ لینا پڑے گا کہ ان دنوں کے اندر ہمارے اندر کوئی تقوی پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ میں اپنا جائزہ لوں اور آپ اپنا اپنے اندر ہی جائزہ لیں۔ ہم نے بھوک کاٹی ہے، پیاس گوارا کی ہے، رات تراویح بھی پڑھتے ہیں، تو کیا کوئی فرق پڑا؟ کوئی اتقاء کا نور نصیب ہوا؟ اگر نصیب ہوا ہے تو پھر مزید کوشش کیجئے بقیہ دنوں میں مزید نور نصیب ہو اور اتقاء کے اجالے حقیقت میں ہم پالیں۔ اور اگر وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں، کوئی فرق نہیں سوائے بھوک اور پیاس کاٹنے کے اور یہ ذہنی تاثر کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ میں کوئی فرق نہیں ہے، ہمارے باطن میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا پیچھے مڑ کے کہ ہمارے روزے بے روح اور بے نور کیوں ہیں، ہمیں اس پر توجہ دینی پڑے گی۔ روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ سویر سے لے کر شام تک سب کچھ ہونے کے باوصف بھوک اور پیاس میں وقت گزارنا اور میسر ہونے کے باوجود ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہ اترنے دینا، آخر اس میں کیا حکمت تھی؟ تو یہ بات اچھی طرح سے ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ یہ صرف کھانے پینے کو ترک کر دینا ہی نہیں ہے، بلکہ ان مقاصد جلیلہ کے حصول کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے جو مومن کی زندگی کا مقصود ہے۔ اور اگر کوئی شخص کھانا پینا تو ترک کر دیتا ہے لیکن ان امور سے نہیں رکتا جن امور سے روکنا ان روزوں کا مقصود تھا، تو اس کا روزہ نہیں کہلاتا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، جس نے جھوٹ اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا، جھوٹے کام ترک نہیں کیے، اس کا بھوکا اور پیاسا رہنا اللہ کو منظور نہیں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوک اور پیاس کاٹے۔ روزے میں تو ان امور سے بھی روک دیا گیا جو امور عام زندگی میں جائز تھے، جو مشروع تھے، مباح تھے، لیکن روزے میں ان جائز مباح امور سے بھی منع کر دیا گیا۔ طیب اور طاہر کھانے، خوبصورت مشروب، ان سے روک دیا گیا۔ آپ آب زمزم بھی نہیں پی سکتے جبکہ وہ متبرک پانی ہے۔ شہر مدینہ میں بیٹھ کر شہر مدینہ کی پکی ہوئی کھجوریں بھی آپ نہیں لے سکتے، اس لیے کہ آپ روزے سے ہیں۔ تو روزے میں آپ کو متبرک چیزیں کھانے سے بھی روک دیا گیا، متبرک مشروب پینے سے بھی منع کر دیا گیا۔ تو مجھے بتائیے، جو رب آپ کو متبرک مشروب اور پاکیزہ کھانوں سے بھی ایک مخصوص وقت کے لیے روک رہا ہے، تو جن امور سے
عام زندگی میں شریعت اسلامیہ نے ہمیں منع کیا، ہمارے رب نے ہمیں منع کیا، تو اگر روزے کے دوران ہم وہ امور بجا لائیں تو پھر روزے کی مقصدیت حاصل نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے فرمایا جس نے جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑے اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ان امور سے بھی جب رک جائیں گے جن امور سے عام زندگی میں نہیں روکا گیا، تو وہ لازمی طور پہ ان امور سے رکنے کی کوشش کریں گے جن امور سے اسے منع کیا گیا ہے۔ تو جب یہ چیز انسان کا فہم، انسان کی عقل اور انسان کی خرد طے کرتی ہے تو پھر لا محالہ طور پہ رکنے کی عادت اس کے اندر تقوی کی نشأت کا ذریعہ بنتی ہے۔ آپ نے عمومی طور پہ دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک کا ماہ نور جب اختتام کو پہنچتا ہے، ہمارے سامنے عید کے 2-4 دن بھی یہ مشق رہتی ہے، اچانک کوئی مشروب آیا اور پینے لگے تو رک گئے، وہ کہیں ہمارا روزہ تو نہیں، لیکن پھر خیال آتا نہیں ہم روزے تو نہیں ہیں، آج تو عید کا دن ہے، تو ہم پی لیتے ہیں۔ چونکہ پورا مہینہ دن بھر ہم مشروبات سے رکے رہے اور آج بھی دن کے اجالے میں ہمیں پانی دیا گیا تو ایک دم ہمیں جھجک پیدا ہوئی، لیکن پھر ہمیں یاد آیا کہ اب روزے بیت گئے ہیں اور میں روزے سے نہیں ہوں۔ تو جو چیز جائز اور مشروع تھی ایک وقت کے لیے اس چیز سے بھی ہم رکے تو ہماری طبیعت کے اندر یہ ملکہ پیدا ہو گیا کہ ہم اس سے رکنے کا مزاج پیدا کر لیتے ہیں۔ تو اگر ہم ان امور سے رک جاتے ہیں جن کو شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہوا ہے تو پھر دوبارہ جب اس کو کرنے لگتے ہیں تو پھر ہمارا ہاتھ بھی رکے گا اور پھر ہم مستقل اپنے ہاتھ کو روک سکتے ہیں کہ ہاں میاں یہ روزے میں بھی چیزیں منع تھی اور روزے کے بعد بھی یہ چیزیں ہمارے اوپر منع ہیں۔ تو ایک ملکہ پیدا ہو جائے گا ان امور منہیات سے رکنے کا، ان سے باز رہنے کا۔ تو گویا یہی تقوی ہے کہ جو اللہ جل شانہ نے ہمارے اوپر حرام کیا ہے اس سے ہم رک جائیں، جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کام کو ہم بجا لائیں۔ اے انسان تجھے کریم رب کی دہلیز سے کس نے مغرور کر دیا؟ کیوں دھوکے میں مبتلا ہو گیا؟ مالک کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ گیا۔ ما غرک بربک الکریم، کریم رب سے تجھے کس شے نے مغرور کر دیا؟ بھاگے ہوئے کو کوئی یوں بھی آواز دیتا ہے؟ کبھی پولیس کو تعاقب کرتے دیکھا ہے مجرموں کا؟ کبھی سخت گیر استاد کو شاگرد کے ساتھ سختی کرتے دیکھا ہے؟ لیکن یہاں پیار کے چھلکتے ہوئے رنگ دیکھیے، جو مالک کی دہلیز چھوڑ کے باغی ہو گیا ہے، سرکش متمرد شیطان کے ہتھے چڑھ گئے، اس کو رحمتیں آواز دے کے او بھاگنے والے آ جا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ بتا نا تجھے کس شے نے مغرور کیا؟ دولت نہیں، یہ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ حسن نے ڈھل جائے گا، جوانی ہے ختم ہو جائے گی، اقتدار ہے آج ہے کل نہیں ہے، تو پھر کس بل بوتے پہ تو رب سے غافل ہو گیا ہے؟ آجا پلٹ کے، آنا تو پڑے گا تجھے، بھاگ تو سکتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس کی رحمتیں بندے کو آواز دے رہی ہیں۔ کلا بل تکذبون بالدین، فرمایا کیوں نہیں، بلکہ تم آخرت کی تکذیب کرتے ہو۔ جو تم دنیا کو اپنا خدا بنا بیٹھے ہو تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہی ہے کہ تم آخرت کی تکذیب کرتے ہو۔ آج اثر و رسوخ سے، آج چالاکی سے، مکاری سے تم دنیا کی گرفت میں نہیں آتے، لوگوں کی نظروں میں بھی اچھے رہتے ہو، عدالتیں بھی خرید لیتے ہو اور تھانے بھی بک جاتے ہیں، آج تمہارے جرائم بھی چھپ جاتے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے جب حکم اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، جب ترازو پورا پورا تولے گا، وہ عدالت لگے گی تو وہ عدالت 100% پورا پورا تولے گی، انصاف ہوگا، وہ انصاف کا دن آنے کا ہے۔ قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، تمہیں اپنی آخرت کے لیے تیاری کر دینی چاہیے۔ سورہ الانفطار ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو منظم کریں، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بسر کریں اور اپنے رب کی راہوں کے مسافر ہوں۔ جتنے بھی جرم کیے ہیں وہ کہتا ہے میرے بندے میں کریم ہوں، آجا پلٹ کے،
یہ نہیں دیکھوں گا تو نے جرم کتنے کیے، یہ دیکھوں گا تو پلٹ کے میری دہلیز پہ آ گیا ہے، تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا، بلکہ معاف کیا، تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ تو آ تو صحیح میری چوکھٹ پہ ہاتھ پھیلا تو صحیح، میں کریم ہوں، تیرا رب لگتا ہوں۔ اللہ اکبر، دیکھ تیرا میرا رشتہ کتنا گوڑا ہے۔ دیکھیے ماں کا بیٹے کے ساتھ جو رشتہ ہے، دنیا کے کسی ترازو پہ اس رشتے کی پیمائش ہو سکتی ہے؟ مائیں کتنے دکھ نہیں جھیلتی، کتنی تکلیفیں گوارا نہیں کرتی، لوگوں کے گندے کپڑے دھو رہی ہوتی اپنی اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے۔ ماں کے سینے میں یہ پیار کیوں ہے؟ آپ سب کا ایک جواب ہوگا، اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا۔ تو جنم دینے والی کے پیار کا ٹھکانہ کوئی نہیں، تو جس نے دستے قدرت سے بنایا ہے، جو خالق ہے، اس کا بندے کے ساتھ کتنا پیار ہے۔ تو ماں کی گود چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے، کتنا بھی نالائق ہو، ماں انتظار کرتی ہے، پتر آ جا، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی۔ تو ماں چاہتی ہے بچہ جتنا بھی بڑا مجرم ہے آ جائے پلٹ کے، تو رب نہیں چاہتا کہ میرا بندہ پلٹ کے آ جائے۔ تو ماں کہتی ہے پتر آ جا، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی۔ تو مالک کیا کہتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک آ جا، میں بڑا ہی کریم ہوں۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ تو نے یہ جرم کیا تھا، تو آ گیا، یہ کافی ہوگا، تیرا آنا ہی میری خوشنودی کا باعث ہے کہ تو پلٹ کے آ گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے۔